مخلوقات میں فکر یعنی سوچنے کی بات عرض کی تھی، اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ اس کی تاکید فرمائی کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو ایسے ہی نہ دیکھ کے گزر جایا کرو، اس پر سوچا کرو، اس کے تخلیق کے اوپر، اس کی حکمتوں کے اوپر، اس کے فوائد کے اوپر غور کیا کرو، خود اپنی جانوں کے بارے میں وفی انفسکم افلا تبصرون کہ تمہارا وجود کس طرح پیدا ہو گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں عجیب ترین مخلوق انسان ہے، اس سے زیادہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کیا اس کا نظام بنایا ہے، جسم کا نظام، دماغ کا نظام، اس سے زیادہ عجیب چیز کوئی نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر غور کیا کرو، فی انفسکم فلا تبصرون۔ اب میں یعنی جتنا اس کو سوچتے جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسی طرح دروازے کھلتے جائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو باری تعالیٰ کے حکمت پر، اس کی قدرت پر، اس کے جلال و جمال پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ پرتیں کھلتی جائیں گی، برق الٹتے جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف ترقی ہوتی جائے گی انشاءاللہ، ذکر سے اور فکر سے۔ اب ساری باتیں تو آدمی سمیٹ نہیں سکتا، لیکن اگر ایک رخ متعین ہو جائے کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے، سوچنا ہے، اور سوچنے کی کچھ مثال بھی میں نے دے دی کہ بھئی اس طرح سوچو کہ یہ کائنات کہاں سے پیدا ہو گئی، خود اپنے جسم پر غور کرو، کس طرح یہ جسم کام کر رہا ہے، دماغ کیسے کام کر رہا ہے، دل کیسے کام کر رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر بندے کے اندر ذکر اور فکر سمانے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ سما دے، اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر آدمی صحیح معنی میں ذکر و فکر سے اپنے دل کو آباد کرے، دل و دماغ کو آباد کرے، تو اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر ڈالوں گا، میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ میں جو ہے نا، یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی بڑا میں ہوگا اس کے اندر۔ اور جو شخص سوچتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری پر، اور اس کو اتنا پتا ہو جائے کہ میرا رواں رواں جو ہے اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں جو کام کرتا ہوں ان کاموں کے اندر بھی میرا کوئی کردار نہیں ہے، سوائے ایک ذرا سی چیز کے جس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے اختیار کے ساتھ ارادہ کرنا۔ بس جو کچھ اس کی کنہ بھی معلوم نہیں، اس کی ماہیت بھی معلوم نہیں۔ یعنی ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے ہمیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ دیکھا نا، اس اختیار کی بھی حقیقت اگر دیکھنا چاہے تو متشابہ ہے، یعنی اس کی حقیقت پتہ لگانا مشکل، لیکن ہے الحمدللہ، بندے کو دے رکھا ہے اختیار کی، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ بس اتنا کام ہے اختیار۔ اختیار کے بعد جتنے کام جو اختیار کو استعمال کر کے جو کچھ بھی تم کرو گے تمہارے بس کا نہیں ہے،
اگر فرض کرو تم نے اپنے اختیار سے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے بھائی تمہارا جسم صحت مند ہونا چاہیے نا، تمہارے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہوں، تمہارے جسم کو تمہیں حرکت دے سکتے ہو، تبھی تو پڑھو گے۔ لیکن حرکت خود دے سکتے ہو؟ خود اپنی حرکتیں پیدا کر سکتے ہو؟ اگر بالفرض تم نے ارادہ کیا کہ بھئی میں نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، تو یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ بھی انسان کے بس کا کام نہیں۔ ہاتھ اٹھانا صرف ارادہ تو کر لے گا، ارادہ بھی وہ مجھول کن، وہ ارادہ کر لے گا کہ بھئی میں اٹھانا ہے، لیکن ہاتھ کو اٹھانے والا ہے کون؟ اگر وہ بند کر دے، جو اس نے اپنے نظام جسمانی میں جو اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کارندے اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ جب وہ حکم دیتا ہے کہ چلو اٹھا لو اس کا ہاتھ، تو اٹھ جائے گا۔ جب وہ کہتا ہے بند کر دو، درمیان میں رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ ہاتھ اٹھایا اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی خاطر، اب باندھ رہا تھا، حکم آ گیا کہ فالج آ جائے، اس پہ فالج آ جائے تو وہ ہاتھ وہیں کا وہیں رہ جائے گا یا چلے گا آگے؟ وہیں ختم ہو جائے گا۔ تو جتنے اعمال ہیں جو بندہ کرتا ہے اس کائنات میں، اس کا کردار اس کے اندر سوائے اختیار استعمال کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی بات، کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالی ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ تمہیں اختیار ضرور دے رکھا تھوڑا سا، لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے کہ کوئی عمل خود سے وجود میں لے آؤ۔ ہم نے اپنی کچھ کرندے چھوڑے ہوئے ہیں تمہارے جسمانی نظام کے اندر، وہ ہمارے حکم سے ہی کام کرتے ہیں، تمہارے حکم سے نہیں چلتے۔ تمہارا صرف اتنا اختیار ہوتا ہے، وہ جب چاہتے ہیں تو کرا لیتے ہیں، اور اگر وہ ارادہ نہ کریں، یعنی وہ مشیت نہ ہو، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ جب آدمی کوئی حرکت کرتا ہے، ہاتھ میں حرکت کی اس نے، تو دماغ سے لے کر اس ہاتھ تک پتہ نہیں سینکڑوں سگنل ہوتے ہیں جو آتے ہیں، جن کی وجہ سے حرکت ہو جاتی ہے۔ یہ سگنل تم پیدا کر رہے ہو، وہ خلیات تم نے پیدا کیے ہیں، وہ سگنل تو کوئی اور ہی بھیجتا ہے، اس کی تخلیق کرتا ہے۔ لہذا تیرا دخل ہے کیا اس کام میں؟ صرف ایک اختیار۔ اس کی بھی اگر تعریف کرنا چاہو منطقی، تو تعریف کرنا ممکن نہیں ہے اس کا، کیونکہ جو تم چاہنا کہہ رہے ہو، میں نے چاہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ چاہتے کہے سے ہو؟ دل سے یا دماغ سے چاہتے ہو نا؟ تو وہ دل کس نے پیدا کیا؟ دل کو کس نے متحرک کیا؟ دماغ کو کس نے متحرک کیا؟ وہ چاہنے کا عمل بھی بغیر اس کی تخلیق کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر تم اس پر غور کرو، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، خود میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟
میرا کوئی دخل ہے؟ میرا کوئی کردار ہے؟ نہیں. تم کہتے ہو جی میں تو وہ بیج ڈالا تھا زمین میں، اس سے باغ اگایا، اس سے جو ہے کھیت پیدا ہو گئے، اس سے پیداوار ہو گئی، اس سے گندم آ گیا، اس سے چاول آ گیا. اچھا بھائی کیا کیا تھا تم نے؟ کہ جی میں نے زمین کو کہا تھا، پہلے اس کو ہموار کیا تھا. بھائی کہاں سے کیا تھا؟ کہ جی ہاتھ سے. ہاتھ کیسے چل گیا؟ ہاتھ کس نے چلا دیا؟ خود سے چلا سکتے تھے اپنی قدرت سے. ہاتھ کو اندر چلنے کی صلاحیت اور اس کو چلانے کی صلاحیت یہ تو نے خود پیدا کر دی، کہیں اور سے آئی؟ کہتا میں نے زمین ہموار کی تھی، میں نے بیج ڈالا تھا. ارے بیج کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ اور اگر تو نے ڈالا تھا تو بیج کو زمین میں ڈالنے کی جو حرکت ہے وہ تو پیدا کرنے پر قادر تھا. اگر کرانے والا نہ چاہتا تو تیرا ہاتھ میں بیج ہوتا اور تو نیچے لے جا رہا ہوتا، وہیں پر فالج ہو گیا ہوتا، حرکت ختم ہو گئی ہوتی. تو کیا ہوگا؟ نیچے بیج ڈالا، بیج بس زیادہ یہی تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی میں نے بیج ڈالا تھا، میں نے زمین ہموار کی تھی. اندر جو کام جو مشین لگی ہوئی ہے جو اس کو بیج کو کوپل بنا رہی ہے، کوپل کو پودا بنا رہی ہے، اس میں تو تیرا کوئی ظاہری دخل بھی نہیں ہے نا. لیکن جتنا کچھ تھا وہ یہ تھا، لیکن وہ بھی تیرے بس میں نہیں تھا. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. پھر تم نے بنا دیا، ڈال دیا، چلو بھائی اب بیٹھے ہو کہ وہ پودا بنے گا. نہ اس پر کرنیں پڑتی سورج کی، نہ بارش آتی، تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا. اگر ہم چاہتے تو اس کو سب بھوسا بنا دیتے جو جس کو تم اگا رہے ہو. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا مغرمون بل نحن محرومون. تو اگر دیکھو کائنات میں جو ہے وہ انسان کے عمل کا، انسان کا اپنا کردار بس صرف اتنا ہے کہ وہ اختیار کر لیتا ہے، اور اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں ہر عمل کی. لہذا وہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے. اگر گناہ کا ارادہ کیا وہ بھی تم خود سے نہیں کر سکتے تھے. ہاتھ چلانا، پاؤں چلانا، آنکھ کو استعمال کرنا، یہ صرف ارادہ کرتے ہو، اور پھر اس کو تکمیل تک پہنچانا تو اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ تمہارے اندر تو قدرت تھی نہیں کوئی. تو اگر دیکھا جائے اس کائنات کے اندر بندے کا کردار سوائے ارادے اور اختیار کے نہیں. ارادہ بھی ناقص ارادہ بھی بغیر اللہ کے ارادے کے نہیں ہوتا، سمجھے؟ لیکن ہے وہ اختیار، اس میں کوئی شک نہیں. اگر وہ اختیار نہ ہوتا تو جزا اور سزا کیوں ہوتی؟ تم نے اچھا کام اختیار کیا لہذا تمہیں انعام ملے گا، برا کام اختیار کیا لہذا سزا ملے گی. لیکن کام تمہارے بس میں ہے نہیں کچھ، جب چاہو گے ہم وہ کروا دیں گے تم سے. تو یہ ہے حقیقت میں کی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اسی لیے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہنا کہ میں کل میں یہ کام کروں گا، جب تک یہ نہ کہہ دو کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ تمہارے بس میں ہے نہیں کچھ. تو اس واسطے یہ ذکر اور فکر جو ہے اگر یہ صحیح رخ پر ہو، اللہ کا ذکر
اللہ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر، تو سب سے پہلا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ میں ختم ہو جاتی. اگر میں ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر کیا ہی نہیں اس نے. میں اگر ختم نہ ہوئی، میں یہ کر دوں گا، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں، یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ جیسے کچی ہنڈیا ابلتی ہے نا، اس میں آواز آتی ہے گڑ 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 کی، وہ آ رہی ہے. اس کو حقیقت کے اس کو پتہ نہیں ہے. تو اگر ذکر و فکر صحیح معنی میں ہو تو پہلا کام یہ ہوگا کہ میں ختم. ارے اس کو تو فرصت ہی نہیں ہے باری تعالیٰ کے جلال و جمال، اس کے عظمت، اس کی کبریائی، اس کی قدرت، اس کے تصور میں اور اس کے استحضار میں، اس کو یہ کہاں فرصت کہ میں اپنے اوپر خود غور کروں، میں کہا ہوں تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. مجھے یہ فرصت کابش کہاں کہ کیا ہوں میں. تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے. مجھے یہ فرصت کابش کہاں کہ کیا ہوں میں. تو اگر آدمی ذکر تو کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ذکر لسانی ہو، ذکر قلبی ہو، معمولات ہوں، کچھ ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی تو ذکر ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن دماغ میں بسی ہوئی ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں یہ کر دوں گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ذکر و فکر ہوا نہیں صحیح معنی میں. اگر ہوتا تو یہ میں کی بات اس زبان پر نہ آتی، میں کا لفظی زبان پر نہ آتا کہ میں کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، ہاں جب آدمی کوئی ارادہ کرے، کچھ کہے تو بھئی یہ کچھ پیچھے اللہ نے کوئی نعمت دے دی تو اس کو یہ نہ کہو میں نے یہ کر لیا، یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھ سے یہ کرا لیا. آئندہ کوئی کام کرنا ہو تو یہ نہ کہو کہ میں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ کام کرا لے، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، ورنہ میں کیا ہوں، مجھ سے کیا ہوگا. اس لیے سمجھو کہ تمہارا کردار اس پوری کائنات میں سوائے استعمال اختیار کے کچھ نہیں. ہر چیز پیدا کی ہوئی اللہ کی ہے، لہذا میں کرنا بند کرو اور اللہ کا یاد کرو. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، شاید حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ جب کوئی آتا تھا ان کی تعریف کرتا تھا کہ حضرت آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا، حضرت آپ نے بڑا بہترین بات کہا، حضرت آپ نے بڑی لوگوں کو فائدہ پہنچایا وغیرہ وغیرہ. جب بھی کوئی تعریف کرتا تھا تو خوب ہنستے تھے حضرت، خوش ہوتے تھے. وہ تعریف کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہاں بھائی بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے ہر ایک جو بھی کوئی تعریف کرتا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں. اب تو عام تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تعریف پسند ہے، اور اپنے تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو تو اپنی تعریف پسند بھی نہیں آتی. آپ خوش ہوتے ہو؟ کہاں خوش ہوتا ہوں، اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ میری کیا تعریف ہے، وہ تو میرے مالک کی تعریف ہے. جب وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا
تو مطلب ہے کہ آپ سے اللہ نے اچھا کروایا، تو تعریف جو ہو رہی ہے سب میرے مالک کی ہو رہی ہے، میری کیا ہو رہی ہے؟ میں کیا ہوں؟ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، مجھ سے کیا ہوگا؟ تعریف تو میرے مالک کی ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے پہلا سبق ذکر اور فکر کا یہ ہونا چاہیے کہ میں ختم ہو، یہ میں جو تکبر پیدا کرتی ہے، جو کبر پیدا کرتی ہے، جو فرعونیت پیدا کرتی ہے، جو رعونت پیدا کرتی ہے، اس کا پہلے خاتمہ ہو تو بات آگے چل سکتی ہے۔ اور اگر کسی نے وہ اپنی ہی تعریفوں کا وظیفہ پڑھنا ہے اور اسی کو دل میں بسانا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو معلوم ہوا کہ اس بیچارے کو کچھ ہوا ہی نہیں لگی کہ کائنات چلتی کیسے ہے۔ اس واسطے پہلا کام میں کو ختم کرنا، تکبر کو ختم کرنا۔ ارے بھائی تکبر کوئی وہ کرے جس کے قبضے میں کچھ ہو، اگر کرے تو یہ صفت تو صرف اللہ نے اپنی رکھی ہے، المتکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا کام سوائے اس کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، بڑائی اس کے سوا کسی کو زیبا ہی نہیں، بڑا تو وہ ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اذانوں میں کہلوایا جا رہا ہے، ہر نماز کی ہر نقل و حرکت میں کہلوایا جا رہا ہے۔ کیا کہلوایا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا معنی اللہ اکبر کے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاتھ اٹھائی اللہ اکبر، رکوع میں گیا اللہ اکبر، سجدے میں گیا اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، دوبارہ سجدے میں گیا اللہ اکبر۔ یہ کہلوایا جا رہا ہے کیوں بھائی؟ اللہ میاں کو اپنا تعریف کرانا پسند ہوتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو اپنی تعریف کرانے میں۔ ارے اس لیے کہ تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تیرے دماغ میں خناس کبر کا پیدا نہ ہو جائے۔ سمجھ لے تو کہ اس کائنات میں سوائے اس اللہ کے کبریائی اور بڑائی کسی کی نہیں ہے۔ اور اسی لیے فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعنی فی قسمتہ، بڑائی میری چادر ہے، جو کوئی اس چادر کو مجھ سے چھیننا چاہے گا یا اس میں جھگڑا کرنا چاہے گا اس کے گردن توڑ دوں گا۔ تو بڑائی یہ دماغ میں صرف شیطان ڈالتا ہے، صرف شیطان ہے جو دل میں بڑائی ڈالتا ہے۔ اپنی حقیقت سمجھو۔ حقیقت کیا سمجھو؟ میں کچھ بھی کرنے کا قابل نہیں ہوں جب تک اللہ جل جلالہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ ہاں اللہ نے مجھے اتنی سہولت دی ہے کہ میں اگر مجھے اختیار دے دیا ہے کہ میں اگر نیکی اختیار کرنا چاہوں گا تو میرا مالک مجھ سے کرا دے گا وہ نیکی۔ تو بس میرا کام اتنا ہے، چاہنا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جو چاہے ایمان مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے۔ بن سکتا نہیں میری تخلیق کے بغیر، نہ مومن بن سکتا ہے نہ کافر بن سکتا، لیکن اختیار ہے تجھے، تو بن جا، تو جو تو چاہے گا ویسا میں بنا دوں گا تمہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا سبق یہ ہے کہ کبر اور بڑائی کا جب بھی خیال آئے کہ میں نے یہ کام کر لیا، فوراً یہ تصور کرو کہ بغیر اللہ کی توفیق کے یہ کام ممکن نہیں تھا، اس نے کروایا ہے، میں نے نہیں کیا۔ کبھی کسی کو اپنے علم پر ناز ہو جاتا ہے کہ مجھے علم حاصل ہو گیا اور ساری دنیا جو ہے میرے علم کی قدر کرتی ہے،
اور ساری دنیا جو ہے مجھ سے معلومات حاصل کرتی ہے، علم پر غرہ ہو گیا. یہ علم پر غرہ، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں. یہ جہالت کا کام ہے. ارے جو کچھ ہے عطا مالک کی ہے، لہذا کاہے کا غرہ، کاہے کا کبر، کاہے کی بڑائی، کاہے کی شیخی. اور اگر کوئی عمل کی توفیق ہو گئی، کوئی ذکر کی، عبادت کی، تلاوت کی، تو اس پر کبر، اس پر بڑائی. ارے بھائی اگر یہ سب توفیق ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے، اس کا اعتراف ہے کہ تو نے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی ایک طرح سے درخواست دی اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرا دے مجھ سے. اس حد تک تیرا کردار ہے. باقی سب کردار میں اللہ تعالیٰ کا ہے. تو نہ کسی علم پر، نہ کسی عمل پر، نہ کسی کام پر، نہ کسی کارنامے پر آدمی کو غرور ہونا چاہیے. اگر کہے تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرا لیا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. لہذا اگر اچھا کام ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو گاتا پھرے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ سر تسلیم جھکا دے اور شکر گزار بندہ بن جائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ کام کرا لیا. یہیں سے راستے جدا ہوتے ہیں، یہیں سے راستے جدا ہوتے ہیں. ایک تکبر والا راستہ اور ایک شکر گزار متواضع بندے کا راستہ. دونوں جو لائنیں ہیں وہ شروع میں ملی بھی نظر آتی ہیں، زیادہ فرق نظر نہیں آتا. لائٹ جہاں لائنیں بدلتی ہیں نا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک ادھر جانے والی ایک ادھر جانے والی، لیکن دونوں بالکل ملی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن یہ ادھر چلی گئی اور وہ ادھر چلی گئی. تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو وہاں یہ تمہارے سامنے دو لائنیں ہوں گی. ایک لائن یہ، میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، اور لوگوں کو چاہیے کہ میری اس بنا پر عظمت کریں، تعظیم کریں، لوگوں کو چاہیے کہ میری تعریف کریں. یہ لائن جا رہی ہے تکبر کی طرف. اور ایک یہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یا اللہ شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ کام کرا لیا، یا اللہ شکر ہے کہ مجھ سے یہ کام کرا لیا. میرے بس میں کیا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ سے یہ کام کرا لیا. تو یا اللہ شکر ہے آپ کا، الحمدللہ. یہ چلی گئی شکر کی طرف، یہ لائن بندگی کی طرف. وہ گئی فرعونیت کی طرف اور یہ گئی بندگی کی طرف. اب چاہو جو لائن چاہو اختیار کر لو. تو پہلے اپنی حقیقت سمجھو اور اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو. اچھائی ہے تو شکر ادا کرو، برائی ہے تو استغفار کرو. یہ پہلا سبق ہے درسگاہ عشق کا. درسگاہ عشق کا پہلا سبق کیا ہے؟ میں کا خاتمہ. میں کا خاتمہ. اور یہ جو حضرات مشائخ ہوتے ہیں، صوفیاء کرام، ان کے پاس جا کر لوگ مجاہدے کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے. اب تو وہ جو ہے نا پیری مریدی وہ ایک رسم بن کے رہ گئی. بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا اور کچھ وظیفے پڑھ لیے
اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہاں سب سے پہلا کام ہوتا تھا اس میں کو توڑنا. جب تک میں نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک اللہ میاں دل میں آ کے نہیں بیٹھیں گے. جب میں بسی ہوئی ہے دل میں تو پھر اس گندگی کے ساتھ اللہ میاں نہیں آتے دل میں. جب اس میں کی گندگی کو نکال کے پھینکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے. تو اس واسطے پہلے اس میں کے بت کو توڑا جاتا تھا. اس کے لیے مجاہدے کرائے جاتے تھے. کیا بتائیں، بے شمار واقعات ہیں کس کس طریقے سے اس میں کے بت کو توڑا ہے مشائخ نے. اب وہ کہاں اس قسم کے مجاہدے ہم آپ کریں گے. لیکن ہمارے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے خلفاء جن کی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے زیارت کرا دی اور جن کی صحبت تھوڑی بہت عطا فرما دی، ان کے جوتے اٹھانے کی توفیق ہو گئی، تو انہوں نے کہا تم کہاں یہ مجاہدے کرو گے، لیکن یہ جو حقائق بیان ہو رہے ہیں میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ حقائق جو ہے ان کو استحضار پیدا کر لو. ہر کام پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. شکر کی کیا معنی؟ شکر کا معنی یہ ہے کہ میں تو اس کا مستحق تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کرا لیا. تو شکر جو ہے پہلے قدم پر ہی انانیت کا بت توڑتا ہے. تو شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو گے، جتنی شکر کرو گے تو اتنے ہی انشاءاللہ تعالی وہ جو انانیت ہے، تکبر ہے، وہ زائل ہوگا اگر سمجھ کے کرو گے. شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی کیا ہے کہ ما کننا لہو مقرنین، ہمارے بس میں نہیں تھا یہ کام، اللہ آپ نے کرا لیا، آپ کا شکر. تو جب پہلے قدم پہ کہہ دیا ہمارے بس میں نہیں تھا تو وہ اور فرعونیت کہاں جمع ہوں گی دونوں چیزیں جا کے. لہذا شکر کے راستے سے وہ تواضع تک لے جاتے تھے اور کبر کا خاتمہ کرتے تھے. اب بھی آسان راستہ یہی ہے. اگر کبھی دماغ میں آنے لگے کہ میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں تو سمجھ لو کہ یہ ان صاحب کی کارروائی ہے جن کو ہماری دشمنی کے لیے پیدا کیا گیا. لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو جس دن اپنے بارے میں کسی بڑائی کا خیال آ جائے. تو خلاصہ یہ نکلا بھائی آج کے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں آدمی اتنا آگے بڑھے کہ اپنی ہستی مٹ جائے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. تو اس واسطے بڑائی کے تصور کو نکالنے کی کوشش، اور اس کے مظاہر نظر آتے ہیں ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں. غصہ کیوں آتا ہے؟ کبر سے آتا ہے. دوسرے کو زیادتی کس بات سے ہوتی ہے؟ کبر سے ہوتی ہے. تو اس میں کے کبر کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو، تب اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے. تکبر کے ساتھ اللہ نہیں ملتا، کبر کے ساتھ اللہ نہیں ملتا. تواضع کے ساتھ ملے گا، عبدیت کے ساتھ ملے گا، بندگی کے ساتھ ملے گا، عاجزی کے ساتھ ملے گا. متکبر کو نہیں ملتا. تو بس اس کی کوشش ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھئی یہ کوشش کرنی ہے زندگی بھر. یہ ایک دن کا
ایک دن کا سبق نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا سبق ہے، زندگی بھر کی کوشش اور محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔